ویلکم بیک ناظرین. جی سمیع صاحب، ہم بات کر رہے تھے نون لیگ کے حوالے سے. اب جیسے کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نون لیگ میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ وہ سپریم کورٹ یا نیب کے حوالے سے وہ مجرم قرار پائے ہیں. تو کیا وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، یا وہ واقعی ہی بیمار ہیں، یا کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ جانا چاہ رہے ہیں، اور کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں، بات پتہ کیا ہے، اور کیا واپس آئیں گے اس بار اگر گئے تو؟ دیکھیں میاں نواز شریف جس ٹائم وہ باہر ہی تھے، جب آپ نے یہاں پہ فیصلہ دیا جی کہ آپ اور آپ کی بیٹی کو جیل میں ڈال دیا جائے، تو وہ باہر ہی تھے. تب بھی وہ اس واپس وقت اس کی جو وائف تھی، مطلب وہ کس کنڈیشن میں تھی، اور اس ملک میں ان لوگوں نے کون کون سے پروپیگنڈے ان کے لیے نہیں کیے، کون کون سے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے. میاں نواز شریف صاحب اگر نہیں آنا چاہتے، یا میاں نواز شریف صاحب گلٹی ہوتے، تو وہ اس وقت نہ آتے. آپ نے کیا سکتے تھے؟ آپ مشرف صاحب کو لے آئے؟ نہیں لے آئے. آپ مشرف صاحب کے کیس کو تو دیکھ لیں. تو وہ میاں نواز شریف صاحب آئے، میاں نواز شریف صاحب جیل میں گئے، اپنی بیٹی کے ساتھ گئے. لیکن اب مجھے یہ بھی تو بتائیں کہ اسی بیٹی کا کیس جس میں آپ نے اس کو جیل میں ڈالا، جب اس کی والدہ اسپتال میں تھی، تو اس کیس کا فیصلہ کیا آپ نے دیا؟ تو اب وہ جو ان کے اوپر ایک اذیت گزاری آپ نے پوری دنیا میں ان کا نام کیا، تو اس کا ثابت کیا ہوا؟ مطلب آپ نے جھوٹ ثابت کیا تھا نا. آپ نے ایک جھوٹے کی بات بنائی تھی، جو آپ نے جھوٹے پروپیگنڈے بنایا تھا، ان قوتوں نے بنایا تھا. پھر بھی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان قوتوں نے بنایا تھا، تو آپ نے اس کو سرخرو کیا. تو اب وہ جو جیل میں مریم نواز صاحبہ جو 10 یا 2 مہینے رہی یا 3 مہینے رہی، تو اس کا ازالہ کون دے گا؟ اتنی عدالت نے اس کو سرخرو بھی تو کیا نا. یہ غلطی ہو گئی. آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، آپ نے میاں نواز شریف کو جس کیس میں جس میں آپ نے عدالت میں ڈالا ہے، تو آپ یہ ثابت آئے کہ آپ میاں نواز شریف نے کوئی قتل کیا؟ میاں نواز شریف نے کسی خزانے میں کوئی کرپشن آپ نے ثابت کی ہے کہ جس میں آپ نے اس کو قتل ڈالا ہے؟ میاں نواز شریف کا کہیں پہ کوئی کمیشن ثابت ہوا کہ اس میں اس نے کمیشن ڈالا؟ کیس کیا ہے؟ کہ ایک آپ بڑا آسان سی بات ہے، آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا حساب دے دیں، آپ دے دیں گی. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے والد صاحب کا حساب بھی دے دیں، تو آپ دے دیں گے. حساب بھی تو کلیئر نہیں نہ ہو سکا. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے دادا کا حساب ہی دے دیں، تو آپ دادا کا حساب آپ کیسے دیں گے؟ مطلب ایک سمپل سی بات ہے. خالی اس میں پوزیشن یہ ہے کہ اگر دادا نے اپنے بچوں کو کاروبار، اپنے پوتوں کو کاروبار ہینڈ اوور کیا، چونکہ اس کا بیٹا سیاست معاملات میں تھا، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ تو وہ انشاءاللہ یہ جو ابھی کیس چل رہا ہے، ابھی ہم اس پہ زیادہ مزید اس کی تفصیل اس لیے نہیں بتانا چاہ رہے کہ ابھی یہ سپریم کورٹ میں ہے، یہ ہائی کورٹ میں ہے، اور ابھی سپریم کورٹ میں آ جائے گا. تو اس میں آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی مطلب آ جائے گا. دوسری بات یہ، میاں نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے جانا، ٹھیک ہے، ہم یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اگر باہر رہنا ہوتا تو وہ کب کے ہو جاتے، یا میاں نواز شریف کسی ڈیل میں آنا چاہتا. اس وقت تو حکومت تو کہہ رہی ہے، میں اب وہ بات کر دوں گا لیکن پتہ نہیں کہ اس کا کیا ہوگا. لیکن اس وقت جو حکومت ہے وہ منتیں کرے کہ میاں نواز شریف صاحب باہر چلے جائے، لیکن خدا کے لیے سال تک واپس نہ آئے. تو کیا یہ اندر کی بات ہے کہ ہاں، یہ حکومت کہہ رہی ہے؟ بالکل حکومت منتیں کر رہی ہے. تو نواز شریف نہیں جانا چاہتے؟ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا، لیکن علاج کے لیے جاؤں گا. دیکھیں، ایک سمپل وہ ہے، ہم ایک سرجری کرتے ہیں کسی ڈاکٹر کی، ایک ڈاکٹر آپ کا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کی ہسٹری پوری ہوتی ہے، تو آپ کے مطمئن ہی نہیں ہوتے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر. اب وہ ڈاکٹر وہ سیٹ اپ پاکستان میں ہم کیسے لے آئیں؟ تو اب اگر وہ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو اس میں جانے میں کون سا تو آپ ایسی کی تو حکومت ڈر ہے؟ رہی ہے، تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں سوچا کہ وہ سیٹ اپ ہم یہاں پر لے آئیں؟ دیکھیں، پاکستان میں ہم یہ بات نہیں کریں کہ سیٹ اپ کی کمی ہے. پاکستان میں الحمدللہ ہر طرح کا سیٹ اپ ہے. لیکن آپ ایک ڈاکٹر سے ایسے کنسلٹ کرتے ہیں، آپ کا ایک پوری ہسٹری ایک ڈاکٹر کے ساتھ آپ کی چل رہی ہوتی ہے. جب پاکستان تو یہاں پر بھی تو عوام ہے نا جو یہاں پہ ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہے، یہ بھی یہاں پر بھی ڈاکٹرز بڑے کمپیٹنٹ ہیں، سب کچھ ہے. تو کیا ایسی وجہ ہے کہ باہر ہی جانا ہے؟ اور باہر پاکستان تو پھر ایک غریب آدمی کے لیے بھی ایسی سہولیات فراہم کی جائے نا کہ وہ اچھے ڈاکٹرز کے پاس جائے اور ان سے اپنا علاج معالجہ کروائے.
پاکستان میں دیکھیں دنیا کی تاریخ ہوتے ہیں، تاریخ میڈیکل کا زیادہ وہ نہیں. ہارٹ کی سرجری جو ڈاکٹر کرتا ہے پہلی دفعہ، دنیا کی بورڈز اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر سیکنڈ سرجری اس کی ہونی ہے تو وہی کنسلٹنٹ کرے. یہ دنیا کی تاریخ ہے، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے. پاکستان کا کوئی ڈاکٹر، پاکستان کا کوئی بورڈ یہ مطلب ایسے پروپیگنڈے کرے، کوئی بورڈ یہ آج لکھ کے دے دے کہ ہم یہ نہیں سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جس سے پہلے سرجری ہوئی ہے اس کنسلٹنٹ کے بغیر ہم اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تیار ہیں. میاں نواز شریف یہی تو کہہ رہا ہے کہ جو میرا ڈاکٹر ہے جس نے پہلے میری 2 سرجری کیا، اگر وہ تیسری سرجری وہی کے بغیر دوسرا ڈاکٹر اس کو نہیں کر سکتا تو وہ صحیح رہے گا. اچھا، آپ اسمبلی میں بھی رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ جو عوام کے مسائل ہیں اور اس پر جو فوری لیجسلیشن میں دیر کیوں ہوتی ہے، اور اسمبلی میں بیٹھے لوگ کام کیوں نہیں کرتے، جبکہ جب وہ ہوتے ہیں تب وہ کام نہیں کرتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کرنا تھا، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. نعرے بازی بہت ہوتی ہے لیکن کام کچھ نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہوتا؟ دیکھیں ہماری تو پچھلے 5 سال کی آپ کارکردگی کو دیکھ لیں. 129 دن کا دھرنا بھی ہم نے دیکھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کو بند کر دیں گے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کو چلنے نہیں دیں گے. ہم نے یہ بھی پیغامات سنے کہ آپ ٹیکس نہ دو. ہم نے یہ بھی سنے تھے کہ آپ بجلی کا بل نہ دو. اتنی رکاوٹوں کے باوجود بھی 2013 میں جو ملک لیا گیا تھا، 2018 میں جو چھوڑا گیا تو وہ اسے کہیں گنا بہتر گیا. جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ کام کر لیتے ہیں. ہاں، جن کو کام آتا نہیں ہے، جو ہیں نااہل، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب عام کے مسائل کیا ہیں، عوام کے مسائل کا حل کیا ہے، تو وہ پھر نالاحل لوگ ہیں. پر ان سے آپ کیا وہ ایکسپیکٹیشن کریں گے؟ لیکن وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو ملک اسی حالت میں آیا تھا، تو ظاہر ہے اس کو ٹائم لگے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو گرو اپ اور ساری چیزوں کو دوبارہ سے لے کے چلنا، آگے جانا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم مسئلہ موجودہ حکومت تو یہی کہہ رہی ہے. ہم تھوڑا سا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہم جلدی بھول جاتے ہیں. کیا یہ 2013 کا ملک ہے؟ 2013 کے ملک میں کیا حالات تھے؟ بجلی آپ کے پاس نہیں تھی، دہشت گردی کے حالات آپ تھے. آپ روزانہ صبح اور شام یہ خالی گنتے تھے کہ آج پاکستان میں اتنے خودکش حملے ہوئے. کام آپ کا نہیں چل رہا تھا. پوری دنیا آپ کو کہہ رہی تھی کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، یہ دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس ملک کو جو 2013 میں جس حالات میں ملک تھا، اس ملک کو کتنے کرائسس سے نکالا. آج آپ کے پاس بجلی کا مسئلہ ہے، آج آپ کے پاس دہشت گردی کا مسئلہ ہے، آج آپ کا کراچی پرسکون ہے. تو یہ وہ 5 سال کی پالیسی تھی. آج آپ کے ملک میں سی پیک مکمل ہونے جا رہا ہے. پوری دنیا کا انٹرسٹ آپ نے کر لیا. پوری دنیا آپ کو اس پہ روک رہی تھی. پوری دنیا آپ کو دھمکیاں دے رہی تھی کہ آپ نے اس سی پیک کو نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ آپ نے اگر سی پیک کو کیا تو آپ تو کہیں اور پہنچ جائیں گے. تو ہم نے 5 سال میں یہ کام کیے تو آج ہم یہاں پہ پہنچے. 2018 میں جب ہم نے ان کو اوور کیا تو نہ اس میں بجلی کی کرائسس تھے، نہ اس میں ریلوے کی تنخواہ کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے، نہ اس میں پی آئی اے کے لیے تنخواہوں کے پینشن کے پیسے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے تھے جس طرح 2013 میں ہوتا تھا. تو ہم نے تو ایک بنایا ملک ان کو حوالے کیا کہ آپ اس کو چلاؤ. پھر اگر اس میں سے کوئی چیزیں تھی تو ان کے رپورٹس آڈٹس دیکھ لیں. جب ہم نے کلوزنگ دی ہے اس کلوزنگ کو آپ سامنے رکھ لیں اور 2013 کی کلوزنگ کو سامنے رکھ لیں تو کسی ہلکے سے ہلکے اکاؤنٹنٹ کو بھی بٹا دے تو وہ بھی بتا دے گا کہ یہ 10 گنا بہتر ہے. ہاں، ان سے اب آگے چلا نہیں. پتہ کیا ہوتا ہے، بہت اچھی گاڑی ہوتی ہے، اب اس میں اپنا لائق ڈرائیور بٹھا دو تو وہ گاڑی نہیں چلے گی. تو اب اس میں قصور کس کا ہے؟ گاڑی کا، ڈرائیور کا. تو جو ڈرائیور آپ نے بٹایا ہوا ہے نا، تو اس ڈرائیور کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا چلائے گا، کیسے چلائے گا؟ اچھا چلیں، آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ملازمتوں کے لیے آپ کام یا خدمات سر انجام دینے لگے ہیں اور عوام کو بھی ان مشکلات کا بہت سامنا ہے. تو آپ جو پروجیکٹس اپنے شروع کر رہے ہیں یا پھر آپ سیاسی شخصیت ہونے کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، ان امپلائمنٹس تو دیکھیے آپ نے نئے نئے پروجیکٹس پلان کرنے ہیں. جب پروجیکٹس ایک چلتا ہے تو اس پروجیکٹ سے کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کے لوگ روزگار میں بھی آ جاتے ہیں. اس پروجیکٹ سے آپ کے لوگوں کو، آپ کی انڈسٹری چلتی ہے، آپ کا سیٹ اپ چلتا ہے، آپ کا نظام چلتا ہے. لیکن خالی دعووں میں نہیں، پریکٹیکل. ہم نے تو پریکٹیکل کیا. ہم نے میٹرو آپ کو بنا کے دیا، ملتان میں بنا کے دیا، لاہور میں بنا کے دیا، آپ کو اسلام آباد میں بنا کے دیا. اب ہم نے ایک اورنج لائن ٹرین آپ کو بنا کے دی ہے. ہم نے بنا کے اس کا افتتاح کر کے ان سے اب سٹارٹ نہیں ہو رہی لاہور میں. قسمت ہی ہے. اس کے لیے کتنے لوگ اس میں کام کریں ہیں.
اس کے کتنے امپلائیز ہیں, اس کو بنانے میں کتنے لوگوں نے وہ کیا. تو یہی تو فارمولا ہے نا. اب یہاں سے ہم نے ایکسٹینشن ایئرپورٹ تک دی ہے, روڈیں بن گئی ہیں, سب کچھ بن گیا, خالی وہاں پہ کیا ہے, ان سے چل نہیں پا رہی. جس طرح وہ پشاور میں انہوں نے مطلب دعوے اتنے بڑے بڑے لگائے تھے نا کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ میٹرو ان کو بند کریں گے, وہی کام پھر انہوں نے پشاور میں شروع کیا. اور آج بدقسمتی کا حساب لگائیں کہ 27 ارب کا پروجیکٹ آج 110 ارب تک پہنچ گیا, اور 110 ارب کے بعد بھی ابھی پتہ چلا کہ وہ جو بسیں ہیں نا وہ بڑی ہیں, سڑکیں چھوٹی بنائی ہیں. تو پرویز خٹک صاحب سے اس دن سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یار میں کوئی انجینئر تھوڑی تھا, مجھے کیا پتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بحیثی ہے, یہ جو لوگ یہ جو اس ملک میں جو انہوں نے کردار ادا کیا نا یہ پچھلے 5 سال, یہ بیچارے ان قوتوں کے ہاتھ چڑھ گئے تھے جو قوتیں نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ ملک ترقی ہے. اب ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں یار جو معاملات ہے وہ ہم غلط ہیں. کیا ہیں یہ قوتیں؟ دیکھیں یہ وہی قوتیں ہیں, یہ وہی قوتیں ہیں جنہوں نے 70 سال تک آپ کے ملک میں کسی وزیر اعظم کو 5 سال ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا. یہ وہی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ ملک ترقی کرے. یہ وہی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتے کہ کشمیر کی آزادی ہو. یہ نہیں چاہتے کہ یہ پورا خطہ. بیسیکلی یہ قوتیں کہاں سے بلانگ کرتی ہیں اور کون سی قوتیں ہیں یہ جو کام نہیں کرنے دے رہی یا آگے بڑھنے نہیں دے رہی؟ دیکھیں یہ تو وہ ساری قوتیں آپ کو بھی پتہ ہے. اس میں سب سے بڑا قوت اس کا امریکہ ہے, سب سے بڑا جو دہشت گرد ہے وہ امریکہ ہے, سب سے بڑا دنیا میں اس وقت اگر آپ کے خلاف آپ کے. تو ہمیں چاہیے نا کہ یونٹی کے ساتھ رہیں اور اچھے جو ہے ملک و قوم کے لیے کام کریں تاکہ پھر نظر آئے. باتیں کرنے سے تو نہیں ہوتی, باتیں عمل کر کے دکھائیں گے تو وہ سب کچھ سامنے آئے گا. میاں نواز شریف نے تو یہی تو کام کیا تھا کہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ ڈرنے کو چھوڑو, آپ کے پاس پچھلے 5 سال ملے, آپ کے پی میں کام کرو. میاں نواز شریف نے تو یہی چائنا کو راستہ دیا سی پیک کا, کیا ہو کہ ہم خود سٹرونگ ہو جائے. اس نے ترکی کے ساتھ کو لگایا, اس نے سعودیز کو کہا, اس نے پوری اس بیلٹ کو ایک لائن پہ لے آ کے سی پیک کے لائن پہ کر کے آپ نے کہا کہ آپ انڈیا کے یار ہو, یہ ہو. یہی وہ آپ کا پڑوسی ملک تھا, آپ کے اسے ہزاروں اختلافات اپنی جگہ ہے, لیکن ایک پڑوسی کاروباری معاملات تو آپ کے ہیں. آپ نے سکون کرنا ہے. اگر آپ کی اس ملک میں سکون نہیں ہوگا تو آپ کے ملک میں بھی سکون نہیں ہوگا. افغانستان میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہی امریکہ بیٹھا ہوا ہے. وہی آج 20 سال بعد وہ ناکام ہو کے جا رہا ہے, اب اس کو واپسی جانے کا راستہ نہیں مل رہا کہ میں جاؤں کہاں سے. یہی تو میاں نواز شریف چیختے تھے کہ آؤ ہم اپنے آپ کو سٹینڈ کریں. یہی وہ دھرنے کر رہے تھے, یہی پہ وہ یہاں پہ ڈی چوک پہ وہ شام کو ایک محفل لگاتے تھے اور چلتے تھے, اور اس وقت ان کو سمجھ نہیں ہے. اب ان کو سمجھ آئی کہ نہیں وہ تو صحیح کہہ رہے تھے, ہم غلط کر رہے تھے. اچھا تو اب آگے آپ کا کیا موٹو ہے, آپ کی ایک تو سیاسی پارٹی کا اور بینگ بزنس مین, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ آگے کیا پروجیکٹس کریں گے جو کہ آپ سمجھیں گے کہ عوام کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ اور سیاست کے حوالے سے بھی آپ بتائیے گا کہ آگے آپ لوگوں کا کیا ہے پلان, اور آگے کیا نون لیگ کے آنے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں مسلم لیگ نون لیگ کا تو ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. ہم ان کی طرح حرکتیں نہیں کریں گے جو حرکتیں انہوں نے کی تھی. اگر وہ حرکتوں پہ ہم آ جائیں نا تو یہ ملک رک جائے گا. لیکن ہم کبھی بھی, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وہ حرکتیں کریں کہ جو یہ کر رہے تھے, لیکن ہم بالکل نہیں کریں گے. ہم اس ملک کو چلنے دیں گے, اس ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے. پارلیمنٹ میں جہاں پہ ان کو ضرورت ہے اس ملک کی بہتری کے لیے ہم تیار ہیں, اپوزیشن تیار ہے, لیکن ملک کی بہتری کے لیے. دوسری بات یہ ہم ایسے کاروباری کہ دنیا آئے, سی پیک چلے, یہاں پہ خوشحالی ہوگی تو آگے ہمارا مستقبل بہتر ہوگا. یہی موٹو ہے ہمارا. بہت بہت شکریہ سمیع صاحب, آپ نے ہمیں اتنے بزی اسکیجول میں وقت نکالا ہمارے لیے. ناظرین تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور شو. سی یو نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. اللہ حافظ.